سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان چوپائے، سوائے ان کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، مگر احرام کی حالت میں کیے ہوئے شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ کعبے کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانی کے پٹے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جان و مال کی بے حرمتی کرو جو حرمت والے گھر خانہ کعبہ کا قصد کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں ہرگز برانگیختہ نہ کرے ایک قوم کے ساتھ زیادتی کرنے پر ان کی یہ عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مردار اور رگوں کا بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ جانے والا، اور لکڑی وغیرہ کی ضرب سے مارا ہوا، اور اوپر سے گرا ہوا، اور سینگ مارا ہوا، اور جس کو کھایا ہو درندے نے، مگر جو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کر لیا، اور جو باطل معبودوں کے نشان پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام کیا گیا تمہارے جوئے کے تیروں سے اپنے حصے تقسیم کرنا، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج مایوس ہو گئے کفار تمہارے دین کے ناکام ہونے کی طرف سے، تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پھر اگر کوئی بھوک یا پیاس کی شدت سے بے تاب ہو جائے اور بے اختیار ہو کر کوئی حرام چیز کھا پی لے، اس حال میں کہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے حلال کی گئیں؟ فرما دیجئے، حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو تم نے سدھا لیے شکاری جانوروں میں سے، اس حال میں کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو۔ تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو کھاؤ اس شکار سے جسے وہ شکاری جانور مار کر تمہارے لیے روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر تم اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں، اور اسی طرح آزاد پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم ان کے مہر انہیں دے دو نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، نہ اعلانیہ بدکاری کرتے اور نہ خفیہ آشنائی کرتے ہوئے۔ اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تمہارا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہ ہو، تو اپنے چہرے دھو لو، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پس مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے پختہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والوں، مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور نہ برانگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، تم ہمیشہ عدل کرتے رہو، وہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری سے،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب قصد کیا ایک قوم نے کہ لڑنے کے لیے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی نصرت آمیز تعظیم کرتے رہے، اور اللہ کو قرض حسن دیا تو میں ضرور تم سے دور کر دوں گا تمہارے گناہ، اور میں ضرور داخل کر دوں گا تمہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو بے شک وہ بہک گیا سیدھی راہ سے، تو ان کی کیسی بڑی عہد شکنی کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے، اور وہ بھول گئے ایک بڑے حصے کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے بجز چند آدمیوں کے ان میں سے۔ تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، تو انہوں نے فراموش کر دیا بڑا حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو لازم کر دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو قیامت کے دن تک، اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ اے کتاب والو، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنے ارادے سے انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور سیدھی راہ کی طرف انہیں ہدایت کرتا ہے۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ فرما دیجئے تو کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور سب زمین والوں کو؟ اور اللہ ہی کا ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرما دیجئے اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ بخشے گا جسے چاہے اور عذاب دے گا جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان سب کی جو ان کے درمیان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکام، اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد مدتوں رکی رہی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ نے اپنی امت سے، اے میری امت یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو اس نے تم پر کیا جب اللہ نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو سارے جہانوں میں سے ان کے زمانے میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ اے میری امت داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور پیٹھ پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ وہ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ آباد ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا کہ تم بے خوف ہو کر ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یقیناً ہم تو اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں، بس تم جاؤ اور تمہارا رب، تم دونوں ہی ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا
اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا، تو فیصلہ کر دے ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ نے فرمایا تو یہ ارض مقدسہ حرام ہے ان پر 40 برس تک، پریشان حال پھرتے رہیں گے زمین میں۔ تو اے موسیٰ، غمگین نہ ہو نافرمان قوم کے انجام پر، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سنائیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے اس سے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پہلے نے کہا اللہ قبول فرماتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی سر پڑے، پس تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ پس اسے آمادہ کر دیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح چھپائے لاش اپنی بھائی کی۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ تو وہ ہو گیا پشیمان ہونے والوں میں سے۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو، اور جس نے اسے بچایا تو گویا اس نے بچا لیا سب لوگوں کو۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں ضرور حد سے گزرنے والے ہیں۔